علی بھائی سوال یہ ہے کہ ہماری پڑھائی کو تقریباً ابھی 2 سال کا عرصہ باقی ہے، تو کیا ہم اپنے گھر والوں سے اپنے عقائد چھپا کر رکھیں؟ ان حالات میں ہم تقیہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے، اور جتنے لوگ بھی یہ کر رہے ہیں ہم سمیت سب کو استقامت دے۔ یہ تکلیفیں میرے بھائیوں آپ پہ نہیں ہیں۔ صحابہ کا صرف نام لینا آسان ہے، صحابہ کے ساتھ نسبت مضبوط کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ صحابہ کرام نے تو اپنا دین بدلا تھا، اب آپ امیجن کریں آپ صرف مسلک چینج کرتے ہیں، چاند ایک عقائد کی اصلاح کرتے ہیں تو لوگ آپ کے مخالف ہوتے ہیں۔ اور صحابہ کرام نے تو بت پرستی کے خلاف علم بلند کیا، اور آپ دیکھ لیں غزوہ بدر میں مسلمانوں کی طرف بیٹا کھڑا ہوا تھا تو کافروں کی طرف باپ کھڑا ہوا تھا۔ کتنی مشکل صورتحال تھی، ہمیں کم از کم اس سے تو نہیں گزرنا پڑا۔ تو یہ صحابی ہونا بڑا مشکل کام ہے، تو یہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ اس میں اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے، یہ بہت زیادہ ورس سچویشن ہو جائے، جو سورۃ البقرہ میں آیا کہ فتنہ جو ہے قتل سے بھی بڑھ کر ہے، بہت بڑا دنگا فساد ہو جائے، تو آپ پھر کچھ عرصے کے لیے تقیہ کر سکتے ہیں، قرآن نے اس کی اجازت دی ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر 28 نمبر آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر ہے 28۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون اللہ، مومنوں کو یہ شایع نہیں ہے کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ وہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دلی دوستی لگائیں۔ ایک تو ویسے معاملات کر سکتے ہیں، دوستی بھی ہے، دلی دوستی جس میں آپ کوئی اسلامک راز ان سے شیئر کریں، یہ منع ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ کے ہاں پھر اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی لحاظ کرے۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، ہاں اگر تم ڈر کی وجہ سے تقیہ کر لو، یہ معاملہ الگ ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے بھی ڈراتا ہے کہ اللہ کا بھی خوف کرو، خالی مخلوق کا نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم کافروں کے ساتھ اسٹریٹجی کی طور پر تقیہ کر لو جان بچانے کے لیے، جواز کی حد تک، تو وہ جائز ہے۔ اور اس کی تفصیل آپ کو ملے گی جا کے سورہ النحل کے اندر، سورہ نحل میں آیت نمبر 105 کے راؤنڈ ہی وہ آیات آ جاتی ہیں۔ ہاں جی، سورۃ النحل ہے، پارہ نمبر 14، سورت نمبر 16۔ ہاں، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو کوئی کفر کرے گا ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس شخص کے کہ جو مجبور کر دیا جائے کفر کے اوپر، کہ وہ کلمہ کفر بول دے لیکن اس کا دل ایمان پر ٹھکا ہوا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا۔ لیکن جو کوئی واضح کفر کرے گا، وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جو کوئی جس کا شرح صدر ہو جائے کفر کے اوپر، وہ ڈٹ کے کفر کرے، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس طرح قرآن حکیم میں 4 جگہ آیا کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو تم خنزیر کا گوشت جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہو، پیٹ بھر کے نہیں، بس اتنا کہ جان بچ جائے۔ پانی نہیں ہے تو شراب پی جا سکتی ہے۔ تو یہ تقیہ کرنا اسلام میں جائز ہے جب زندگی موت کی کشمکش بن جائے۔ قرآن کی روح سے میں نے آپ کو سورہ آل عمران آیت نمبر 28، سورہ نحل آیت نمبر 105 بتا دی، پھر صحیح بخاری میں جو بڑی ڈیٹیل حدیث ہے اس کا ایک پورشن ہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ اس بادشاہ کے دربار میں تھے تو اس نے ان کی بیوی کے بارے میں، حضرت سارہ کے بارے میں پوچھا، تو حضرت ابراہیم کو یہ خدشہ تھا اگر میں یہ کہوں کہ یہ میری بیوی ہے تو یہ مجھے قتل کروا کے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا۔ توریہ کہتے ہیں کہ ظاہری الفاظ کچھ اور ہوں، باطن میں دونوں طرف مطلب جا سکتے ہو تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو وہ۔ تو انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے، اور پھر آگے حضرت سارہ کو بتایا کہ میں نے اس کو یہ بتایا ہے، بہن میں نے ان معنوں میں کہا کہ اسلام کے رشتے میں تم میری بہن ہو۔
وہ تو ظاہر ہے شادی کرنے سے پہلے ساری اسلامی بہنیں ہی ہوتی ہیں نا, خصوصاً علماء کی جتنی شرگردنیاں ہیں وہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں نا, بعد میں وہ نکال کے لے جاتے ہیں, تو وہ بعد میں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں اسلام کے رشتے میں. تو ایک ہے اسلامی بہن والا رشتہ, وہ تو ہر مسلمان دوسرے کا بہن بھائی ہے, ایون باپ بیٹا بھی بھائی ہیں اسلام کے رشتے میں, ماں بیٹا بھی بہن بھائی ہیں اسلام کے رشتے میں. تو یہ توریہ کہلاتا ہے. تقیتاً توریہ کرنا پڑا. توریہ کے سامنے الفاظ کچھ اور, لیکن وہ جھوٹے بھی نہ ہو, ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر وہ بعض کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا. وہ عربی میں جو کذب کا لفظ آیا نا, وہ جھوٹ بولنا ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ صراحتاً جھوٹ تھا. اس طریقے سے سورہ انبیاء میں بھی آتا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے جب سارے بت توڑ کے بڑے بت کے کندھے پہ کلاڑا رکھا, تو انہوں نے کہا کہ بلکہ ان کا اس کو کس نے کیا, ان کے بڑے نے کیا ہوگا. بڑے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑا بت, اور بڑے سے مراد یہ کہ جو ان سے زیادہ طاقتور ہے, یعنی میں. دونوں معنی درست ہے نا, کیونکہ تم تو بت کو الہ مانتے ہو, تو تمہارے الہوں کو جس نے توڑ دیا وہ ان سے بڑا ہی ہوگا نا, وہ میں ہوں. دل میں انہوں نے اپنی طرف کنایا کیا, ان کو بات وہ آئی سمجھ. اس کو کہتے ہیں توریہ. جان بچانے کے لیے, فتنے کے ڈر سے بچنے کے لیے توریہ کرنا جائز ہے. لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ علماء اہم معاملات میں بھی بہت توریہ کرتے ہیں, کیونکہ جھوٹ تو ان کو پتہ ہے گناہ ہی ہے. اور ایک بہت بڑے بریلوی عالم ہیں فیصل آباد کے اندر, میں نام نہیں لیتا ان کا, تو وہ ان کے پاس شاگردوں کا تاندہ بندہ رہتا تھا, مریدین کا, جن زمانے میں بڑے مناظرے کیا کرتے تھے. اب تو بوڑھے ہو چکے ہیں, تو کبھی کبھار فون پہ میری ان سے بات ہو جاتی ہے. تو انہوں نے فیصل آباد میں اپنا ایک کمرہ تھا, اس کا نام لاہور رکھا ہوا تھا. تو جب انہوں نے کسی سے نہیں ملنا ہوتا تھا تو وہ اس کمرے میں چلے جاتے تھے, اور بتانے والے کہتے تھے کہ وہ لاہور گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ توریہ. اب یہ نہ ہو کہ آپ اس بدعت پہ عمل کرنا شروع کر دیں. یہ توریہ جو ہے نا, توریہ, تو البتہ صحیح بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ دو بندوں کی صلح کروانے کے لیے اس قسم کا توریہ کیا جا سکتا ہے, ناراضگی ہو. اس طریقے سے بیویوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے توریہ, لیکن یہ نہ ہو کہ پوری زندگی توریے میں ہی گزرے, کبھی کبھار ہی ہو نا. یہ تو نہیں آپ کر رہے کچھ اور ہیں اور آپ نے کم نے پا کے رکھا ہوا ہے, اور دوئے پاسے تسی جناب کئی لوگ یعنی چھپ چھپا کے دوسری تیسری شادی بھی کر لیتے ہیں. تو وہ اب یہ تو نہیں کہ اب وہ پہلی بیویوں کے ساتھ توریہ کریں گے. وہ پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں نہیں پہلی بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے, تو مجھے تو پتہ ہے وہ کچھ اور پوچھ رہے ہوتے ہیں. وہ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ پہلی بیوی سے چوری چھپے کر سکتے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں اجازت لینا کوئی ضروری نہیں, لیکن بتانا ضروری ہے, کیونکہ اعلانیہ ہوتا ہے نکاح, زنا تو چھپ کے ہوتا ہے. تو جب ہم ان کو کہتے ہیں نا یہ ان سے اجازت نہ لو, صرف اس کو بتا دو, کہتے ہیں اسی لیے تو پوچھ رہے تھے. ٹھیک ہے نا, تو تقیہ کر لیں جب تک یہ معاملات ہیں. لیکن ماں باپ کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے قرآن حکیم میں واضح ہے کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو. اگر وہ شرک پہ ہیں تب بھی ان کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے, بدتمیزی نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. یعنی میرے اپنے ساتھ بھی شروع میں ایسے معاملات رہے, جب میں نیا نیا ریورٹ ہوا تو مجھے گھر کی طرف سے کافی ریزسٹنس آئی. آہستہ آہستہ معاملات سیٹل ہو کے لوگوں نے یعنی حق بات قبول کر لی. اس لیے یہ تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. بہرحال صحابہ کرام کو تو جان سٹیک پہ لگانی پڑی ہے, آپ کو تو صرف باتیں تیکھی سننی پڑتی ہیں نا, مارے گا تو نہیں نا آ کے. تو طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں, مولویوں سے پنگا لیے بغیر, ورنہ مولوی کہیں گے گنڈا سنگھ وہابی ہو گیا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, مولوی پھر بدنامی بہت زیادہ کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, جزاک اللہ. علی بھی اسی میں ایک سوال آتا ہے کہ جب آپ کے گھر کوئی بندہ آتا ہے آپ کو بلانے, اور آپ گھر میں ہونے کے باوجود نہیں ملتے, تو کیا یہ گناہ کے ضمن میں؟ نہیں, گناہ نہیں ہے, تو ثواب کا کام ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ سنت پہ آپ عمل کریں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ تو بڑا یعنی غیر اخلاقی سمجھا جاتا ہے لوگ کہ آپ کا حق ہے کہ آپ کسی کو ملیں یا نہ ملیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, مسئلہ نمبر میرا 160 اسی کے اوپر ہے نا, سلام کے آداب کے اوپر. میں نے بخاری مسلم سے احادیث بتائی تھی کہ نبی علیہ السلام کا جو یہ فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے دروازے پہ آتا ہے, کوئی شخص کسی کے دروازے پہ جائے تو 3 دفعہ دستک دے. جی ہے نا, بالکل ہے. اس کے آگے کیا الفاظ ہیں, اگر جواب ملے تو ٹھیک ہے, تو ٹھیک, اور اگر نہ ملے تو واپس لوٹ جائے اور برا نہ مانے. وہ جواب کیا نہ ملے کے اندر سے, یعنی گھر کے اندر والا بندہ یہ بتانے کا بھی پابند نہیں کہ میں اندر ہے ہوں یا نہیں. اگر وہ نہیں ملنا چاہ رہا 3 بار بیل کا انتظار کرے, چوتھی بیل اگر آپ دے رہے ہیں آپ گناہگار ہو رہے ہیں.
اندر والے کا حق ہے کہ وہ ملے نہ ملے. اس کو آپ بد اخلاقی سمجھتے ہیں, لیکن ایک کلچرڈ معاشرے میں اسی طریقے سے زندگی چل سکتی ہے, اور میں اس چیز کو فیس کر رہا ہوں. بعض اوقات آکورڈ ٹائم میں میرے گھر پہ لوگ آ جاتے ہیں تو میں ایک سٹیپ آگے کر لیتا ہوں, میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ہے گھر پہ ہے لیکن ابھی فارغ نہیں ہے, تو آپ کو برا مناتا ہے تو منا لے, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ملنے تو آپ آئے ہوئے ہیں نا, تو اگلے بندے کا یہ حق اللہ نے اس کو دیا ہے. اللہ نے تو اس سے بھی آگے سٹیپ دیا ہے کہ وہ یہ بتانے کا بھی پابند نہیں, 3 بار دستک دیں, جواب میرے ٹھیک, ادروائز چلے جائیں, اور اس کا برا نہ مانیں, ٹھیک ہو گیا نا. تو اسی لیے گھر میں جانے سے پہلے اجازت کا معاملہ رکھا گیا ہے. یہ آپ کا حق ہے کہ آپ نہ ملنا, آپ ڈائریکٹلی بھی کہہ سکتے ہیں میں نہیں ملنا چاہتا, یہ آپ کا حق ہے. ہاں اگر آپ پبلک کسی پبلک اکاؤنٹ ہولڈر ہیں, یعنی آپ جیسے کسی علاقے کا کوئی ایم این اے ہے, ایم پی اے ہے, یا محلے کا کونسلر ہے جس نے لوگوں سے ووٹ لی ہوئی ہے کہ وہ ان کے مسائل کو سنے گا, وہ تو پابند ہے کہ اپنے آفس ٹائمنگ میں بیٹھے, بالکل صحیح, ٹھیک ہو گیا. ہم بھی الحمدللہ اس آفس ٹائمنگ کے پابند ہیں. اتوار والے دن میں الحمدللہ 7-8 گھنٹے اویلیبل ہوتا ہوں نا, جی, تو آئیں, آپ کی ضرورت ہے, فریلی ہیں, پیسے بھی نہیں لیتے, مسئلہ بھی حل کرتے ہیں. ایسے ایسے مسئلے جو باقیوں سے نہیں حل ہو رہے ہوتے اللہ کے فضل سے, تو آئیں, بیٹھیں, قربانی دیں. جزاک اللہ. اسی بھی اپنا علی بھائی اسی سوال کی نئی فارم ہے, موبائل کال آنا, وہ بھی اسی میں وہ بھی شامل اسی میں ہے. آ رہی ہے. جزاک اللہ.